مریم ریاض وٹو جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وی ہیو لاسٹ آل کانٹیکٹ ود بشرا عمران خان. لاسٹ نیوز اباؤٹ ہر were of firing at her car and agencies plain clothed personnel trying to break the car windows with batons. Please pray for her safety. یہ 11 منٹ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بشرا بی بی کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آخری مرتبہ جو ان سے جو ان کے بارے میں خبر تھی وہ ان کی گاڑی پر فائرنگ اور کچھ لوگوں کی نام جو سادہ لباس میں جو لوگ تھے وہ ان کے کار کے شیشے توڑ رہے تھے. تو وہ کہہ رہی ہیں جی دعا کریں ان کی سیفٹی کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک اور اطلاع بھی تھی اسی سے متعلق. یہ غالباً بشرا بی بی کے قافلے میں سے کسی نے بتایا کہ جب وہ جس گاڑی سے روانہ ہوئی اس کا ایک ٹائر پنچر تھا اور جو پچھلی جو اسکرین تھی وہاں پر فائرنگ کی گئی. ایک گولی جو ہے وہ وہاں لگی جو وہاں کا کلیم کیا جا رہا ہے. تو اگر وہ کے پی کے جو اطلاعات تھیں واپس گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچی, وہ لاپتہ ہیں اس وقت. ان کی گاڑی کا جو ایک ٹائر تھا وہ بھی برسٹ ہو چکا تھا اور ان کا جو ایک شیشہ تھا گولی لگنے سے وہ بھی ٹوٹ چکا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب بھی میرے خیال میں کوئی ابھی منظر عام پہ تو نہیں آئے. اچھا, ہم نے یہ بتایا بھی تھا کہ دونوں سے پی ٹی آئی قیادت کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے. جب یہ وہاں پہ فائرنگ شروع ہوئی اور وہ وہاں سے ان کی گاڑیاں نکلی تو اس کے بعد وہ کہاں گئے ابھی اس حوالے سے کوئی معلومات سامنے نہیں آ سکی ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ لاپتہ ہو گئے, یہ کہنا کہ جی ان سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا, یہ بالکل درست ہے. اب عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کی بہن ہے مریم ریاض وٹو, انہوں نے یہ کہا ہے. اور ایگزیکٹلی یہ اس وقت بھی خبر سامنے آئی تھی کہ جب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اس وقت کارکنان کی بڑی تعداد نے ان کی گاڑی کو گھیرے میں لے رکھا تھا. پھر یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ اس میں کچھ سادہ لباس سیکورٹی اہلکاروں کو بھی موجودگی کا خدشہ تھا اور جو ان کی گاڑی کے قریب آ رہے تھے کہ ان کو اگر اریسٹ کیا جائے گا تو وہ لوگ وہاں پہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے پھر وہاں سے اس گاڑی کو وہاں سے نکالا گیا. لیکن وہ گاڑیاں کہاں گئیں دونوں کی اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. پی ٹی آئی کی قیادت جو عمر ایوب وہاں موجود تھے ان کے نمبرز بند ہیں, باقی قیادت کے نمبرز بند ہیں. تو اس میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی ان کی اطلاع سامنے نہیں آ سکی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ہماری لائیو ٹرانسمیشن. اب احتجاج تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ احتجاج آفیشلی کال آف کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور یہ تقریباً 2 گھنٹے پہلے یہ احتجاج ختم ہو چکا تھا. ہم نے پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم لائیو آ رہے ہیں اس پہ آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, لیکن پھر یہ ہوا کہ ہم نے کہا جا کے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں, کیونکہ متضاد اطلاعات آ رہی تھیں, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی مظاہرین جو ہے موجود ہیں. لیکن ابھی میں وسیم ملک اور عمر جٹ ہم اسلام آباد کی مختلف سڑکوں سے جہاں پر یہ احتجاج ہو رہا تھا, جہاں پہ یہ قافلے موجود تھے, وہ ساری جگہیں خود ہم دیکھ کر آئے ہیں. ہر جگہ خالی ہے. جہاں پہ یہ مرکزی قافلہ تھا وہ جگہ وہ فوٹیج بھی ہم شیئر کر دیں گے جہاں پہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی گاڑیاں آخری ٹائم پہ موجود تھیں. لیکن یہ اچانک ہوا کیا ہے, اس حوالے سے مکمل تفصیلات ڈسکس کریں گے کہ کیوں یہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور وہ واپس چلے گئے. جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا, فوٹیجز اب سامنے آ بھی رہی ہیں کہ جب اعلان کیا گیا کہ گرینڈ آپریشن کیا جائے گا تو اس کے بعد سے اسلام آباد میں جو قافلہ تھا, مرکزی قافلہ تھا, اس کی طرف رینجرز بڑھی اور پھر ایک شدید فائرنگ ہوئی, ہوائی فائرنگ کی گئی رینجرز کی طرف سے, اور یہ فائرنگ مسلسل 1 گھنٹے تک جاری رہی. اور اس ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں پھر وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے, کارکنان موجود تھے, وہ وہاں سے منتشر ہوئے. پھر علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کہاں ہے, کہاں چلے گئے, ہوا کیا, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیلات کچھ سامنے آئی ہیں. جو وہاں لوگ موجود تھے ان سے بات بھی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی تھی, تو وہاں پہ جو کارکنان تھے, جو ان کے محافظ تھے, وہ جو سینٹورس چوک جو F8 کا پل ہے وہاں پر موجود تھیں ان کی گاڑیاں. اور جب یہ فائرنگ شدید ہوئی اور پھر یہ خدشہ ہوا کہ یہ فائرنگ شاید ان جو قافلے میں شامل جو علی امین گنڈا پور ہیں, بشرا بی بی ہیں, ان کے پورے بھی ہو سکتی ہے, تو اس کے بعد پھر اچانک سے ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں سے روانہ ہو گئیں. وہ گاڑیاں کہاں روانہ ہوئی ہیں, کچھ اس وقت خبریں چلائی بھی گئیں میڈیا پہ, جو مین اسٹریم میڈیا ہے, کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے.
پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ جی وہ خیبر پختونخوا چلے گئے ہری پور کے راستے سے، لیکن وہ نامعلوم مقام پر چلے گئے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے تمام جو قیادت ہے ان کے فون نمبرز آف ہو گئے اور کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. جو کارکنان موجود تھے وہاں پر وہ اپنی جانیں بچا کر وہاں سے نکلے. اس سے پہلے جو ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے، بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے. لیکن اب اس وقت جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ احتجاج آفیشلی کال آف کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. میں وسیم ملک صاحب آپ سے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں، میں عمر جٹ صاحب پی ٹی آئی کا جو آفیشلی اس کے اوپر انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے وہ ذرا پڑھ کے سنائیں کہ کیا اس میں ہے. اچھا جی، یہ اپڈیٹ ہے اور بہت سے لوگ یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو احتجاج ہے وہ کال آف نہیں کیا ابھی تک. تو یہ باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومتی جو بربریت ہے اور دارالحکومت کو نہتے شہریوں کا مقتل بنانے کی جو حکومتی منصوبہ بندی تھی، اس کے پیش نظر ہم یہ پرامن احتجاج جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس کو فی الوقت منسوخ کر رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا جی کہ اب یہ تمام تر جو کچھ بھی ہوا ہے ان 2-3 دنوں میں اور جو کل گزشتہ رات ہوا اور آج صبح ہوا، اس حوالے سے جو سیاسی کمیٹی ہے، جو کور کمیٹیز ہیں، ان میں یہ تمام تر چیزیں رکھی جائیں گی. اس کا ایک انالیسس کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوگی اس میں یہ تمام تر چیزیں رکھی جائیں گی اور پھر ایک فائنل ہدایت ان سے لی جائے گی اور اس کے بعد جا کر پی ٹی آئی اپنا ایک لاہ عمل بتائے گی. فی الحال جو کوسچنز کیے جا رہے تھے کہ بھئی اب کیا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی، تو یہ فی الحال معاملہ پینڈنگ میں چلا گیا. یہ فوری طور پر یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف اب بیٹھے گی اور وہ عمران خان سے مشورہ کریں گے، یہ چیزیں بتائیں گے اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو منظر عام پر لایا جائے گا. باقی چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی گئی ہے، اس میں باقی شکریہ ادا کیا گیا تمام لوگوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا اور ان ساری چیزوں کا. رضوان صاحب، ابھی آپ، میں، وسیم، ہم لوگ ہو کر آئے ہیں اس شہر اقتدار کی مختلف جو شاہراہیں ہیں جو بند تھیں، جہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تقریباً چند گھنٹے پہلے جہاں سے ایک مناظر آ رہے تھے کہ وہاں پہ ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور بڑا شہر جو ہے اس میں اس ٹائم پہ کنٹرول پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا، اور پھر اچانک سے ابھی یہ بھی ایکسپیرینس شیئر کریں گے. بہرحال ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ، ہماری ٹرانسمیشن میں بھی بیٹھتے ہیں، صحافی اسد چودھری صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ بڑا زبردست ٹویٹ ہے کہ یہ مقام ٹھٹھے لگانے کا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، وہ کوئی عسکری لوگ نہیں تھے، وہ کوئی ٹرین نہیں تھے، وہ یہاں گولیاں کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنا ایک آئینی حق یہاں پر استعمال کرنے آئے تھے. اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں، جو لوگوں کے نیٹ کنیکٹ ہونے کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ فوٹیجز دیکھ کر کم از کم میں تو بینگ جرنلسٹ جو ہے، میں تو بہت مجھے افسوس بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ اب یہ تاریخ کا حصہ ہے. جو کچھ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجودہ جو حکومت ہے اور حکومت کے جو ہینڈلرز ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے. اور لیکن اب ایک کوسچن ہے، اب آپ لوگ اس پر بہتر بتا سکتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ تھے یار، چند گھنٹوں میں وہ ہزاروں لوگ کدھر گئے؟ میرا سوال یہ ہے. پولیس جو پورے پاکستان کے مختلف صوبوں سے، اضلاع سے منگوائی گئی تھی، بسیں ہی بسیں تھیں، کوئی بس نظر نہیں اس آئی، سوال کا جواب کوئی رینجر نظر نہیں آئی، کوئی بندہ کو آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ آپ کو کوئی پولیس کا بندہ ہی نظر آیا؟ جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اس قافلے میں شامل تھے، وہ وجہ ہم بتائیں گے کہ کیا وجہ بنی ہے کہ اتنا جو ہزاروں کا قافلہ ہمیں نظر آ رہا تھا وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا. میں وسیم ملک صاحب کی طرف آتا ہوں. وسیم بھائی، آپ پہلے تو یہ جو احتجاج ختم ہوا ہے، اپنی جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ شیئر کریں، اس کے بعد پھر آگے میں فردر ہم بتائیں گے کہ کیسے لوگ منتشر ہوئے اور گئے کہاں. دیکھیے، جس انفارمیشن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو آبویس ہے کہ جس طرح چند گھنٹوں میں یہ سارے واقعات ہوئے، اور وہ اب باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو کال آف کر دیا گیا احتجاج کو.
ہمیں اس سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ہم وہ پہلے دے دیتے ہیں. انفارمیشن ہاں ہے, آ رہی ہے وہ راولپنڈی سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ یہاں سے نکل کے راولپنڈی پہنچے تھے تو پولیس نے وہاں پہ ان لوگوں کو گرفتار. کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ 400 سے زیادہ لوگ پنڈی میں آپریشن یہ کر رہے ہیں. ہاں, پنڈی سے 400 لوگ گرفتار. اور پھر ہم اب جب شہر میں پھر رہے تھے تو میرے خیال میں ساری فورس جو ہے وہ پنڈی بھیج دی گئی ہوگی اور یہ آپریشن وہاں پر شروع کر دیا گیا ہوگا, کیونکہ رمیش کوئی ہاں فورس بالکل بھی نہیں نظر آئی. تو میں جو بات کر رہا تھا اس سب واقعے کو جو گزشتہ 4 دن سے ہوا, اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بطور صحافی یہ ہمارے لیے تاریخی لمحات تھے جو کچھ ہم نے وٹنس کیا. دل رنجیدہ ضرور ہے کہ اس سب کی جو قیمت تھی وہ کئی قیمتی جانیں بنی. وہ کتنے گھر تھے جن کے جو پیارے احتجاج کے لیے اپنا آئینی حق لینے آئے تھے وہ اسٹریٹ فائرنگ کے نتیجے میں شہید کر دیے گئے. اس کا ایک تو یہ پہلو ہے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے یہ مناظر جو ہیں بطور ایک صحافی, بطور ایک جمہوریت کو, جمہوری بالادستی کو, سویلین سپرمیسی کو اس ملک میں آتا دیکھنے والے کے لیے کوئی پرابلم ہو گیا جی تو وہ تھوڑا سا زوم ان فریم کرنے کا میں کہہ رہا ہوں. اوکے. تو بطور صحافی اگر میں یہ بات کروں تو میرے لیے یہ خوش آئند مناظر اس لیے تھے کہ مجھے یہ لگتا ہے ہر طرف ہوگا, اب ٹی وی چینلز پر پروپیگنڈا ہوگا, دیگر معاملات ہوں گے. اس فریم کو تھوڑا سا زوم ان کر لیں. اچھا, تو دیگر جو معاملات ہوں گے جیسے اسد چوہدری صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ ٹھٹھے اڑائے گئے, تو وہ ریاست بھی کہے گی کہ جی ریاست سے بڑھ کے کوئی طاقتور نہیں ہوتا, شر پسند عناصر آئے تھے, ہم نے انہیں واپس پسپا کرنے پہ مجبور کر دیا. میرا یہ موقف ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کی وہ جو ایک جدوجہد ہے, جو سویلین سپرمیسی کی جدوجہد ہے, اس میں ایک جو قدم ہے وہ آگے بڑھا ہے, جہاں سے یہ پرامن اور محب وطن شہری اپنا آئینی حق استعمال کر کے احتجاج کے لیے آئے تھے. وہ جو جس طرح سے انہوں نے احتجاج کیا اس میں انہوں نے ریاستی بربریت کو جس طرح سے اس کا سامنا کیا, ایون کہ جو اسٹریٹ فائرنگ ہے اس کا سامنا کیا, اس کے باوجود بھی وہ پرامن رہے, وہ ڈٹے رہے, انہوں نے اپنا ایک احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. اب 2 فریقین تھے نا اس سارے معاملے پہ. ایک جو فریق تھا وہ پاکستان تحریک انصاف یا پھر وہ جو احتجاج کرنے والے عوام پاکستان تھے, دوسرا فریق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تھی. اب فریق اول جو تھا وہ نہتہ تھا, وہ پرامن تھا. جو دوسرا فریق تھا اس نے جنگ چھیڑ دی. یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا کہ کتنی شیلنگ کی گئی, کیا کچھ کیا گیا. ہیومنلی پاسبل نہیں تھا کہ جب اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہو تو ایک نہتہ شخص جو ہے, چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں بھی کیوں نہ ہو, تو وہ کتنی دیر سروائیو کر سکتا ہے. یا تو یہ روبوٹس ہوں, یا تو یہ وہ جس طرح ہم موویز میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی گولی لگتی ہے تو وہ فوراً سے ریکور ہو جاتا ہے, وہ فکشن جو یا تو یہ سارے بلٹ پروف ہوں. تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں تھا. احتجاج ہوتے ہیں اس ملک میں, دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں, جمہوری معاشروں میں احتجاج ہوتے ہیں, ایون کہ ہائیبرڈ رجیم میں احتجاج ہوتے ہیں. بنگلہ دیش کی ہم نے مثال دیکھی, وہاں پر بھی شاید اتنی جو اس حد تک فستائیت ہے وہ نہیں کی گئی ہوگی. تو اس سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خراج تحسین کے مستحق ہیں. اب بات آ جاتی ہے دوسرے نمبر پہ کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا کردار ادا کیا. کچھ جذباتی مناظر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے جس میں یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں اس کا اظہار کیا گیا. کارکن جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. سوری میں ابھی بات کاٹ رہا ہوں, یہ ایک پمس ہاسپٹل پولی کلینک ہاسپٹل کی ایک جو انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہے, اس میں بڑے 28 لوگ ہیں, وسیم صاحب, رضوان صاحب 28, اور یہ ینگ بچے ہیں, کوئی 25 سال کا ہے, کوئی 19 سال کا ہے. اس رپورٹ کے مطابق جو ایکسپائر جو ڈیتھ کیجولیٹیز ہوئی ہیں وہ اس رپورٹ کے مطابق 2 لوگوں کی ہوئی ہے. ایک انیس شہزاد ہے جن کا تو پہلے بھی آ رہا تھا کہ وہ علی پور فراش سے ان کا تعلق ہے, 20 سال ان کی ایج تھی.
اور ایک ہے عبد المبین اور وہ ہے جی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے وہ بھی. اچھا اب اس میں ان 28 لوگوں کی جو لسٹ دی گئی ہے ان نوجوانوں کی جو باقی زخمی ہیں سارے, ایک چیز کامن ہے, سب کو گن شاٹ لگا. اپنی سرکاری ہاسپٹل اسلام آباد کا وہ بتا رہا ہے یہ کہ پمز سب گن اسپتال شاٹ, نے ایک پمز نہیں ہے یہ پولی کلینک اسپتال نے 28 لوگوں کی فہرست جاری کی ہے جو زخمی لائے گئے تھے, اور اس کے اندر 2 لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور ایک کا تعلق علی پور فراش اسلام آباد سے, اور ایک کا تعلق جو ہے وہ ایبٹ آباد سے ہے. یہ نقرہ جاندار بری ہے عبد المبین اور انیس شہزاد, جو 2 لوگ پولی کلینک میں لائے گئے تھے. 28 باقی لوگ آپ اس کے دیکھیں زخمی ہیں. سارے گن شاٹ, سارے یہ 28 کے 28 جو ہیں جو ڈیتھ ہوئی ہے جن کی, جو زخمی ہوئے ہیں سب گن شاٹس لگی ہیں, گولیاں لگی ہیں جی, ربر بلٹ سے نہیں ہوئی, گن شاٹ سے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں, یہ سرکاری رپورٹ آپ کہہ رہے ہیں نا, کوئی اس طرح کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ کوئی ہماری فورسز کے جوان جو ہیں ان کا اس ان کے اوپر کسی نے فائرنگ کی وہ زخمی ہوئے؟ کہا گیا کہ شاکر عباسی صاحب ہیں, شاکر عباسی صاحب جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی, انہوں نے بھی یہ ٹویٹ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کی ہے, اور وہ لکھ رہے ہیں جی کہ یہ اسلام آباد احتجاج کے دوران جو 26 تاریخ کو پولی کلینک لائے گئے جو ہسپتال میں زخمی ہیں. اور کامن سینس ہے نا, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, کامن سینس ہے. اگر خدا نخواستہ وہ فورسز میں جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, سب سے پہلے وہ بھی ہم میں سے ہیں, اگر ان میں سے کچھ اس طرح کے سانحات ہوتے تو اس کی رپورٹ پہلے پبلک کی جاتی, اس کے اوپر شور مچایا جاتا ریاست اور حکومت کی جانب سے. جب وہ نہیں آیا اور ہم صحافیوں نے بھی اس کو کوئی وٹنس نہیں کیا آج سارا دن, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سویلینز تھے, یہ پرامن احتجاج کرنے والے لوگ تھے. تو اگر یہ شر پسند تھے تو پھر دوسری سائڈ سے اگر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے نا, اور کہا گیا کہ ان کے پاس اسلحہ ہے, ان کے پاس وہ کہاں ہے, وہ نہ تو ہمیں وہ اسلحہ نظر آیا اور نہ ہی اس اسلحے کے کوئی نتائج نظر آئے. تو اگین وہی بات آ جاتی ہے. ابھی پیمز کی بھی رپورٹ آنی ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ کوئی بڑا دعویٰ کر رہی ہے جو شہادتیں ہوئی ہیں. تو لیکن پولی کلینک سے 2 شہادتیں, ہاں جی. تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ اسٹریٹ فائرنگ کریں گے تو پھر کارکنان جو ہیں, اچھا یہ جو مناظر چل رہے ہیں جس طرح ان سب جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے, کیونکہ ہم اس وقت لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے, اس وقت اختتام پذیر ہوئی اور پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں اس گرینڈ آپریشن کے نتیجے میں. تو جیسے عمر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہوا کیا, آپ جو احتجاجی قافلہ تھا وہ جناح ایونیو پہ موجود تھا, گھیر کے ہر طرف سے 20,000 کی نفری تو آج پنجاب سے منگوائی گئی تھی, رینجر اور باقی جتنی بھی نفری یہاں پر موجود تھی. بیسیکلی یہ رینجرز کا آپریشن, اگر ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں جن کے پاس جدید اسلحہ ہے, وہ ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہیں, اسٹریٹ فائرنگ بھی کرتے ہیں, تو چاہے لاکھوں کا آگے مجمع ہو وہ کتنی دیر سروائیو کر سکتا ہے. تو یہ بڑا ہی خوفناک مناظر ہیں. شاید کبھی مارشل لاؤں کے دور میں بھی ایسے مناظر جو ہیں وہ بڑے کم دیکھنے کو ملتے ہیں. دنیا بھر کے مارشل لاؤں کی آپ بات کیجئے, یہاں تو کہنے کو جمہوریت ہے نا, تو جس طرح سے بدترین شیلنگ کی گئی, جس طرح سے یہ سارے اقدامات کیے گئے, سارے معاملوں پہ میں کوئکلی اپنا آخری وہ کامنٹ دیتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے. جو لوگ موجود نہیں تھے, جو لوگ پہنچے نہیں, جو لوگ کسی وجہ سے یا کوئی کمپرومائز تھے, مینج تھے, ان کے اوپر تنقید ضرور ہونی چاہیے. آنے والے دنوں میں بھی سوالات اٹھیں گے, تنقید ہوگی. یہ بہت بڑا ایونٹ تھا, اس کے آفٹر شاکس جو ہیں ہمیں مزید کئی دنوں تک دیکھنے کو ملیں گے. لیکن 2 شخصیات جس میں بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور وہ موجود تھے, تو وہ اگر یہاں سے گئے ہیں تو جس قدر یہ لوگ گولیاں چلا سکتے ہیں, تو خدا نہ خواستہ میں تو اب یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ بعید نہیں تھی کہ اس طرح کی اٹیمپٹ جو ہے ان 2 شخصیات کے اوپر بھی ہو سکتی تھی. اور جو ان کی گارڈز کی طرف سے کہا گیا یا پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی تو وہاں سے پھر ان کو خود منتقل کر دیا گیا کہ آپ کی جان یہاں پہ خطرے میں ہے, تو آپ یہاں سے چلے جائیں. اچھا میں صرف اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سوال عمر صاحب نے یہ اٹھایا کہ لوگ گئے کہاں, اچانک اتنے لوگ کہاں چلے گئے. دیکھیں جب یہ قافلہ اسلام آباد صبح آیا تھا دن کے ٹائم پہ, تو یہاں پہ کراؤڈ, میسو کراؤڈ تھا, بہت لوگ تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. جب یہ اسلام آباد پہنچ گئے اور اس کے بعد ان کو یہ ہوا کہ اب آ گئے اور اس کے بعد اگلا رحم الدھرنے کا ہے,
تو کوئی 2 दिन سے سفر میں تھا, کوئی 3 दिन سے سفر میں تھا, شیلنگ کھا رہے تھے, رکاوٹیں تھیں, ان کو عبور کر کے پہنچے تھے. تو پھر لوگوں نے, میں نے خود بہت سے لوگوں کو سے رابطہ بھی ہوا جو بات وہاں سے آ بھی رہے تھے. پھر ہر کوئی آرام کرنے کسی کے گھر چلا گیا, کسی رشتہ دار, کسی دوست کی طرف چلا گیا, اور کچھ آپ نے یہ بھی دیکھا پارکوں میں لوگ چلے گئے, آرام کر رہے تھے. لوگوں نے یہاں پہ رضائیاں بھی ان کو دی, کمبل بھی دیے. لوگ یعنی ڈسپرس ہو گئے. جو مرکزی قافلہ تھا وہ رات تک کی جو سچویشن تھی وہ نمبر بہت کم ہو گیا تھا. میں کہوں گا اگر آدھے رہ گئے تو یہ بھی غلط ہوگا, اس سے بھی کم تھی, شاید 25-30% جو پہلے قافلہ پہنچا تھا اس کا رہ چکا تھا. اور یہ حکومت ساری چیز دے رہی تھی. ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈرون کے ذریعے وہ پورا انہوں نے, ظاہر ہے ان کے پاس ریاستی طاقت ہے, ریاستی وسائل ہیں, آئیڈینٹیفائی کیا. پہلے جو پارکوں میں لوگ موجود تھے ان کو اریسٹ کیا گیا. اسلام آباد سے کچھ 700-800 لوگوں کو صرف ڈی چوک کے اطراف, جو ادھر F6 اور G6 والی سائڈ ہے, وہاں پہ جو پارکس تھے وہاں لوگ موجود تھے, ان کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا. ایک پورا آپریشن کیا گیا. جب وہ لوگ اریسٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر مرکزی قافلے کی طرف رخ کیا گیا, اور وہاں پر پھر اتنی زیادہ شدید فائرنگ ہوئی, اور وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو میں فائرنگ ہو رہی ہے, اور وہ فائرنگ مسلسل ہو رہی ہے. وہ موویز کے اندر ہم نے یہ مناظر ضرور دیکھے تھے کہ آپ بالکل برسٹ کھول دیں, اور محسن نقوی صاحب نے ذکر بھی کیا, اس کا کوئی لفظ نے یوز کیا تھا شاید عطا تارڑ نے, چھٹا. وہ چھٹے کوئی ایک نہیں ہوئے, وہ مسلسل چھٹے لگتے رہے, اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے ہیومنلی اب وہ آپ کو تانے دیں گے. ہم دیکھا ہے عطا تارڑ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے, خیر وہ اتنا ورتھ ڈسکسنگ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ایک انسان اگر وہ بلٹ پروف نہیں ہے تو اس نے وہاں سے اپنی جان بچانی ہے. تو اس آخر میں آ کے اور کوئی نہیں تھا کہ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں بھی, لوگ شہید بھی ہوئے, لوگ زخمی بھی ہوئے. تو اس کے بعد اب اس کو انہوں نے سکسیسفلی ایک اور احتجاج کو انہوں نے ڈیفیوز کر دیا, ڈسپرس کر دیا. اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ احتجاج یہاں ختم ہو گیا؟ جو مناظر ان لوگوں نے قید کیے, ابھی انٹرنیٹ ابھی بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ. ہم جب باہر موجود تھے تو انٹرنیٹ نہیں تھا. اب جب لوگ باہر پہنچیں گے, انٹرنیٹ کنیکٹ کریں گے, وائی فائی کنیکٹ کریں گے, پھر وہ ویڈیوز سامنے آئیں گی. مت بھولیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں, یہ جو مناظر 2 روز انہوں نے تو کر لیا نا, آپ بائی ہک اینڈ بائی کروک, جو بروٹ میجورٹی کے ذریعے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی تھی, اب بروٹ فورس کا استعمال کر کے انہوں نے اس کو بھی رون دیا. لیکن اس کے جو مناظر ہیں وہ اپنا اثر چھوڑیں گے. انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا تھا, انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرے گا, انٹرنیشنل جو فورسز ہیں وہ اس کے اوپر اپنا رد عمل دے رہی ہیں, وہ اپنے بھی آئندہ بھی رد عمل دیں گی. تو یہ جو گھریں آج مسلم لیگ نون اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے, عطا تارڑ صاحب اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ گھریں جو انہوں نے آج باندھی ہیں وہ ان کو دانتوں سے لگائی گئی گریں, دانتوں سے کھولنی پڑیں گی. دانت ٹوٹ جائیں گے سر, گریں نہیں کھلیں گی. دیکھیے ایک چیز جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ریاست ہے, وہ طاقتور فریق ہے, یہ ریالٹی ہے. اور اگر وہ کہے کہ وہ بروٹ فورس کا استعمال کرے گی تو وہ ماضی میں بھی مختلف مواقعوں پہ کرتی آئی ہے. لیکن اس وقت موجودہ حکومت میں جو سیاسی جماعتیں ہیں, اگر انہوں نے کبھی آئندہ جمہوری ہونے کا ڈھونگ رچایا یا ایون کہ بات بھی کی, تو میرے خیال میں ان سے پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کے گھٹیا, بدبودار اور بے شرم کردار مزید کوئی نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہے. مسلم لیگ نون ہو, MQM ہو, ANP ہو, یہ حکومت کا حصہ ہیں. انہیں آج نہیں تو کل یہ جواب دینا پڑے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہے؟ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جو 24 لوگ یہ زخمی ہوئے, جو شہادتیں ہوئیں, یہ بہت بڑا نقصان ہے, دل رنجیدہ ہے. یہ جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا گیا. ریاست ماں ہے تو وہ بچے ہیں, وہ اپنا آئینی حق مانگنے نہایت پرامن آئے ہیں. لیکن اب جو لوگ یہاں سے پیغام لے کے گئے ہیں, وہ جو نفرت مزید بڑھی ہے, وہ جو فاصلے مزید بڑھے ہیں, یہ بروٹ میجورٹی سے کم نہیں ہوتے, بروٹ فورس سے کم نہیں ہوتے. یعنی ہر کچھ وہ اپنا اثر رکھیں گے. میں وہ بات اب PTI 5 اکتوبر کو چلی گئی تھی, چلیں اس وقت کوئی اس طرح بڑا سانحہ پیش نہیں آیا تھا. اس بار یہ بہت بڑا نقصان ہوا, لیکن PTI دسمبر جنوری اگین ایک مرتبہ پھر آ جائے گی. یعنی وہ جو ان کی اسٹرینتھ ہے, جو لوگوں کی حمایت ہے, وہ کم نہیں ہو رہی, اور اس طرح کے واقعات سے بڑھتی جا رہی ہے. اور مجھے خوف ہے
عمران خان صاحب نے اگر اگلی بار کال دی تو کب تک لوگوں کو پرامن رکھا جا سکتا ہے؟ آپ نے اس مرتبہ انہیں اسلام آباد میں جس طرح سے ٹریٹ کیا، انہیں جو پیغام دیا، اگلی بار وہ آئیں، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، وہ آپ کو ایسا جواب واپس دیں تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے ایسی سچویشن بنے. لیکن دیکھیں آپ سمجھیں اس بات کو کہ 4 اکتوبر والا 5 اکتوبر والا احتجاج ختم ہوا، اس وقت یہ تھا کہ اب علی امین گڈھا پور دھوکہ دے گے، لوگ نہیں آئیں گے. اس بار لوگ 3 گنا زیادہ آئے. جی ہاں، ٹھیک ہے. اور ایک بار پھر ان کا جو مقصد تھا کہ عمران خان کو رہا کروائے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اب واپس چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ جو اگلی دفعہ اگر عمران خان کال دیں گے، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، پہلے بھی ہم نے کہا کہ جی یہ نہ ہوا تو اگلی کال آ جائے گی، کیونکہ لوگوں کی حمایت میں عمران خان کے لیے ختم نہیں ہوئی ہے نا. گولیاں کھا کے وہ یہ تو نہیں ہے کہ جی بس یہ اب ہم نہیں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگلی جو کال اگر ہوئی بھی تو اس کے اندر جو فیکٹر آج ہم نے دیکھا کہ لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آئی. آج بھی کارکنان ہی لیڈر تھے، کارکنان ہی لڑ رہے تھے، اور لیڈرز کو میں آتا ہوں اس طرف آتا ہوں، اور لیڈرز کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آگے جانا ہے اور ہم نے کسی صورت واپس اب نہیں جائیں گے. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی لوگ نہیں آئیں گے، اور بھائی لوگ تو لیڈر سے بھی آگے ہیں. تو جب بھی کال ہوگی، یہ آج وقتی طور پر حکومت نے یہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے احتجاج کو ختم کروا لیا ہے، لیکن کل دوبارہ اگر احتجاج کی کال ہو جاتی ہے تو کیا ہے کہ یہ نہ عمران خان ہار مان رہے ہیں، نہ ان کے لوگ ہار مان رہے ہیں. یہ کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں اس طرح سے، اور ہاں اس کے اندر یہ فیکٹر ضرور ہے. دیکھیں ہم مثال دیتے ہیں اگر سری لنکا کی، بنگلہ دیش کی، تو وہاں پہ کسی ایک جماعت کا یہ احتجاج نہیں تھا. یہاں پہ ابھی صرف ایک جماعت کو مسئلہ ہے، ایک جماعت کے اندر بھی ایک صوبے کو مسئلہ ہے. دوسرا صوبہ جس سے امید تھی کہ وہ لوگ نکلیں گے، وہ لوگ نہیں نکلے. یہ حقیقت ہے. ایک بات سوری، آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی، وہاں جتنی بڑی ایک تحریک شروع ہوئی، وہ نیچرل ایک فطرتی جو تحریک تھی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ایک یونیورسٹی میں ایک بچے کی شہادت سے. اچھا جی، یہ اور یہاں پہ